اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا نجس ہے؟ مومنین یقین مانیں کہ یہ معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اہم سوال ہے، لہذا اس سے آگاہی ضروری ہے، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے گروپس میں اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جو مومنین اس مسئلے کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شیرخوار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ اس کا جو پیشاب ہے وہ نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا؟ کیا اگر وہ بچہ پیشاب کر دے کسی قالین پر، کسی کپڑے پر یا ماں کے کپڑوں پر، تو کیا ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا خود بچے کے کپڑے پاک ہوں گے یا پاک نہیں ہوں گے؟ مومنین یہاں پہ ہمیشہ بات یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ شیرخوار بچہ ہے نا، دودھ پیتا بچہ بھی ہو جو غذا نہیں کھاتا، اس کا پیشاب بھی نجس ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ پیغام جہاں تک ہو سکے پہنچائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو بچہ غذا نہیں کھاتا اس کی جو پیشاب کی نجاست ہے اس کی تاثیر کم ہے۔ جو بڑا بچہ ہے، جو غذا کھاتا ہے، جو جوان ہے، مرد ہے، اس کی پیشاب کی نجاست کی تاثیر زیادہ ہے، لیکن دودھ پیتے بچے کی نجاست کی تاثیر کم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بڑا بچہ پیشاب کرتا ہے اس کو جب آپ دھوتے ہیں، 3 دفعہ دھوتے ہیں، نچوڑتے ہیں، اور وہ ایک الگ پروسیس ہے، انشاءاللہ وہ بھی کسی ویڈیو میں ہم سمجھائیں گے، لیکن اس دودھ پیتے بچے کے پیشاب کی تاثیر کم ہے۔ یعنی آپ ایک دفعہ بھی اگر پانی ڈال دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ ہاتھ نجس ہو گیا یا یہ کپڑا ہے، ادھر بچے کا پیشاب لگ گیا، آپ ایک دفعہ پانی ڈالیں گے اور وہ پانی بس اس کو چھو کر نیچے چلا جاتا ہے تو وہ ہاتھ، وہ لباس آپ کا پاک ہو جائے گا۔ خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ بچہ پیشاب کرتا ہے کسی قالین پر یا کپڑوں پر، یا بچے کے جو پینٹ پجامے ہوتے ہیں وہ دھوپ میں سکھانے کے ڈال دیتے ہیں، جب وہ خشک ہو جاتا ہے پھر پہنا دیتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ پاک ہو گیا۔ نہیں، آپ پاک کریں، اس کو ایک دفعہ پانی کے ساتھ دھوئیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بڑا بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس کو دھونے کا طریقہ مختلف ہے، انشاءاللہ وہ کسی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت تک ضرور پہنچائیں گے۔ آپ کے جو بھی سوال ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔